ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جو ہیں ان کا اختلاف ہو، نظریاتی اختلاف ہو، سیاسی اختلاف ہو، لیکن میں نے حکمرانوں میں نواز شریف کو، شہباز شریف کو جتنی اپنی ماں باپ کی خدمت خاطر اور کندھے جھکا کے جھک کے جوتی سیدھی کرتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے کرتا ہے تمام تر اختلافات کے باوجود جو ان کے پاس آج ہے وہ ان کے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حضرت یہ جو ماں باپ ہیں، جو مائیں خاص طور پہ، ان کو جو اولادیں چھوڑ کے چلی گئی، ان کو تو اللہ جنت کے اعلیٰ درجات عطا کرے گا، لیکن ان اولادوں کا کیا بنے گا جو ان کو چھوڑ کے چلی گئیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا عنوان ہے، مقبول ترین گھڑی میں یہ آپ نے عنوان رکھا ہے۔ اختلاف ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں خود اس کا عینی شاہد بھی ہوں کہ ان دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا احترام کرنے کی ہمیشہ توفیق دی، باپ کے فیصلے ماننے، ماں کا احترام کرنا، نہ چونا چرا، ہاتھ چومنا، اور ہم بھی اپنی خاندانی روش اور اسلامی تعلیمات کے مطابق، میری والدہ ماجدہ کی پیدائش مدینہ منورہ کی تھی، ماشاءاللہ، ان کا وصال کراچی میں 12 ربیع الاول شریف کو ہوا، ماشاءاللہ، اور نشتر پارک میں سارا میلاد کا جہاں جلوس جمع ہوتا وہاں نماز جنازہ ہوئی۔ مجھے یاد نہیں ہے جب سے سینسس میں انسان آ جاتا ہے اس بات کہ کبھی ایسا ہوا کہ ماں کا ہاتھ چومے بغیر گھر سے گئے ہوں۔ یہ رات کو جب میں پہنچتا ہوں 12 1 بجے 2 بجے تو جاگ رہی ہوتی ہے کہ بیٹے یہ پہلے پی ٹی سی ایل کے ہی فون تھے نا، یہ فون آئے تھے، یہ فون آئے تھے، فون آئے تھے، جتنی دیر وہ بات کرتی ہیں اتنی دیر میں ان کے پاؤں دباتا رہتا تھا۔ اور جو کچھ بھی انسان بنتا ہے وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہی بنتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم اس معاشرے کے حالات کو جانتے ہیں۔ میں ایسے بیٹوں کو جانتا ہوں جو ماں کے خلاف مقدمے کورٹ میں پیسے کے لیے لڑ رہے ہیں، جائیداد کے لیے۔ تو اس لیے ہمارا یہ ہاتھ سے جو ایک روحانی اقدار اسلام کی ذرا ڈھیلی پڑ رہی ہے، اس گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے پروگرام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ ماں باپ کے بعد پھر اساتذہ کے بھی آتا ہے، وہ بھی ماں باپ اس پر بھی آپ ضرور کوئی ایک الگ سے پروگرام کریں کہ میں نے دیکھا 21 سال بعد ایک استاد کو کہ میں ہاؤسنگ منسٹر تھا اور سامنے کی رو میں ایک صاحب بیٹھے تھے، میں سوچتا رہا کون ہے، یاد نہیں آیا، پھر میں نے کہا تقریر سننی بھی اور جواب بھی دینا ہے، بعد میں کریں گے۔ ایسا افطاری تھی، جی افتتاح ہو گیا، سماعت گاہ کا، آڈیٹوریم کا نام سماعت گاہ رکھا تھا، اور اس کے بعد میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا سر there is not place for you to sit. Where should I sit? You should sit on stage. میں نے کہا why I cannot sit here? تو انہوں نے کہا کہ your protocol demands that you sit here. میں نے کہا actually there is another introduction. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا آپ کا نام پروفیسر مسیح الدین صدیقی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا میرا نام محمد حنیف طیب ہے، میں آپ سے ہاتھ ملانے آیا ہوں۔ تو وہ سادگی میں سمجھے بیوروکریٹ تھے، جوائنٹ سیکرٹری فیڈرل تھے، کہ ہاتھ ملا رہے، ہاتھ ملا کر میں نے ہاتھ چوم لیا کہ میرے استاد ہیں۔ ماشاءاللہ، تو ماں باپ کا یہ بھی بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت ہے، جنہوں نے ادب نہیں کیا آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، آج ہی جا کر ان سے توبہ مانگیں، معافی مانگیں، ان کی خدمت کریں۔ اگر وہ انتقال کر گئے ہیں، آپ جب ٹائم ملے جلدی میں قبرستان جا کر ان کی مقبرے پر حاضری دے کر کے ان سے معافی مانگیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ ماں کے حوالے سے چونکہ شعر کا بھی ایک رجحان ہوا تو مجھے اسی شعر کے بعد یاد آیا، یہ ہندوستان کا ایک شاعر ہے، منور اس کا نام ہے، منور ماں کے آگے پھوٹ کر ہرگز نہیں رونا، منور ماں کے آگے، منور ماں کے آگے پھوٹ کر ہرگز نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو زیادہ نمی اچھی نہیں لگتی۔ ہائے 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 ہائے، بنیاد ہو زیادہ نمی اچھی نہیں لگتی۔ لیکن احتیاطاً، بس میں اس کے بعد مولانا بات کرتے ہیں، احتیاطاً ان ماں باپ کو جن کو ان کے اولاد نے مصروفیات، بیرون ملک جانے کسی وجہ سے بھی دیکھ ریکھ کرنا چھوڑ دی، ہم نے کورنگی میں ان کے لیے 3 بلاکس پر مشتمل سینئر سٹیزن ہومز بنانا شروع کر دیے۔ بلاکس ہوں گے تینوں، ایک میں وہ جو ماں باپ دونوں زندہ ہوں، ایک بلاک وہ ہوگا، ایک میں صرف ماں ہے، اس کی خدمت کے لیے خواتین مقرر ہوں گی،
एक में बाप होंगे उनके लिए मद मुकर्रर होंगे। मेरी तो दुआ है तैयब साहब कि आपका ये जो तीनों बिल्डिंग्स हैं ये वीरान हो और यहाँ पे कोई माँ बाप ना हो। आमीन। मैं तो ये चाहता हूँ ये वीरान आमीन हो। आमीन। वो जो उस्तादजा के जो किरदार है मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। एक बहुत बड़े हमारे दोस्त हैं, बड़े फूल लगे हुए हैं उनको उनके कंधों के ऊपर। तो एक दफ़ा माल रोड से लाहौर से जा रहे थे, तो आपको अंदाज़ा है कि माल रोड चिड़ियाघर के सामने रश का क्या मकाम होता है। तो हमने देखा कि एक साहब जो है बिल्कुल उसी तरह एक लेडी साइकिल के ऊपर अचकन पहन के जा रहे हैं। तो हमारे वो उस्तादों में से थे जो कि उल्टे हाथ पे मारा करते थे और यहाँ पे सूटियाँ मारा करते थे। तो उसने अपना सारा प्रोटोकॉल जो है वो सड़क पे रोका। वो उतर के उस्ताद के पास गया, पहचाना। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं पहचाना। उन्होंने कहा हज़रत मैं वो हूँ कि अगर आपकी यहाँ पे सोटियाँ ना पड़ी होती तो यहाँ आज ये फूल जो है वो ना लगे होते हैं। तो अल्लाह ताला इतनी इज्जत देता है इन मामलात में, इतनी इज्जत देता है। हज़रत बड़े अदब से एक तो मेरी दरख्वास्त है सारे लोगों से, सारे दोस्तों से, सारे देखने वालों से कि जब वो लोग टेलीविज़न देखते हैं तो ज़ाहिर है ये एक 26-40 इंच का जो स्क्रीन है इसके ऊपर एक चेहरा नज़र आता है, लेकिन नबील जो है ये एक अच्छे एक्टर हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये इंतहाई पुरखुलूस इंसान और एक इंतहाई नेक बेटे हैं। इनकी वालदा शदीद अलील हैं। मैं तमाम सुनने वाले और देखने वालों से कहूँगा कि अपनी झोलियाँ उठा के नबील की वालदा जो है इनके लिए दुआ करें और दुआएं खैर करें। अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहतियाबी दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हज़रत ये जो तरबियत है माँ बाप की, मैं तो सास ससुर को भी माँ बाप कहता हूँ, उस्ताज़ा को भी माँ बाप कहता हूँ और माँ बाप जिन्होंने जना वो भी माँ बाप है। हमारा इनकी तरफ रवैया इतना नाकिस हो, हमारी तरबियत के अंदर जो फॉल्ट है वो कहाँ पे? एक तो तरबियत इस्लामी जैसे खानम ने फरमाया, और इसको बड़ा कीजिए बात को। देखिए इसमें बुनियादी तौर पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को अगर हम देखते हैं तो सहाबा किराम का दौर, कुरून ऊला का दौर, हुजूर ख़ुद मौजूद हैं। उस ज़माने में एक सहाबी थे जिन पर सकरात का आलम था जी। हाय 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 हाय, क्या बात याद है। जान कनी के आलम में थे, ना जान जाती थी, ना जो है वो सेहतियाब होते थे। इंतहाई परेशानी में हुजूर ने अगर पूछा, कहा कि इनकी इसकी वालदा जिंदा है? कहने लगे हाँ वो जिंदा है। तो कहा कि जाओ उनको बुला के लेकर आओ। उनको बुलाया, आपने तो पहचान लिया कि ये माँ बाप का नाफरमान है, इसलिए ये सूरत हाल है। फिर उसको वालदा को बुलाकर कहा, सहाबी होने की वजह से नहीं जन्नत मिल रही। हाँ ये देखे कि ये माँ की कैफियत पूछा कि साहब ये तुम्हारा बेटा है? कर लेंगे हाँ। कहा इसने मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ पहुँचाई है, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। आपने फरमाया माफ़ कर दो तो इसकी जान जो है वो आज़ाद हो जाए। फरमाया कि नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगी। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बड़ी जो है वो दिल गिरफ्तगी के साथ सोचा कि साहब ये माँ है और माँ की ममता तो ममता होती है। आपने फरमाया कि ऐसे करो कि लकड़ियाँ जमा करो। तमाम सहाबा किराम ने जो है वो लकड़ियाँ जमा करना शुरू की। आपने फरमाया इसको आग लगाओ। अब आग लगाई, उसके बाद माँ ने कहा कि ये आप ये आग क्यों लगा रहे हैं? कहा कि मैं ये तपिश महसूस की ना। हाँ, उसने कहा कि साहब बात ये है कि अब तुम तो माफ़ नहीं कर रही हो और इसकी जान जो है वो ऐसे आज़ाद नहीं हो रही है, तो हम इसको जो है इस आग में डाल देंगे ताकि जल के मर जाए। तो माँ ने कहा कि नहीं मैं माफ़ कर देती हूँ। ये बच्चे का जैसे ही उसने माफ़ी का जो है वो जुमला अदा किया, वैसे ही उसकी ज़बान पर कलमा जारी हो गया और अल्लाह ताला ने जो है वो उसकी जान जो है वो आज़ाद फरमा दी। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये हुजूर के दौर का वाक़या है, आज हमारे लिए जो है वो कितना बड़ा अलमिया है। हज़रत उमर ख़त्ताब के दौर में एक आदमी आया और उसने उसकी माँ ने शिकायत की उसकी कि ये मेरी खिदमत नहीं करता, ये कहता है कि मैंने जहाद पे जाना है। आपने उसकी माँ से कुछ नहीं कहा, आपने उसको बुलाया और उसको कहा कि जब तक तेरी माँ जिंदा है खबरदार तू जहाद पे गया, तेरा जहाद ये है, तू कोई माँ की खिदमत कर। एक साहबी आए, उन्होंने कहा कि साहब मैंने 3 हज अपनी वालदा को अपनी पीठ पर सवार करके किए हैं। मिना में गया हूँ, मुज़दलिफ़ा में गया हूँ, अराफात में गया हूँ, रमी जमार किए, सब कुछ मैंने किया है। क्या मैंने माँ का हक़ अदा कर दिया? हुजूर ने फरमाया तुमने उस एक रात का हक़ अदा नहीं किया कि तुमने सर्दियों के ज़माने में बिस्तर पर पेशाब कर दिया और वो सारी रात गीले में सोती रही और तुमको सूखे में सुला दिया। वो एक रात का हक़ अदा नहीं कर सकते। फिर फरमाया 3 माँ बाप हैं तुम्हारे, एक वो कि जिसने तुमको तालीम दी, वो उसकी बीवी और वो दोनों जो है तुम्हारे माँ बाप हैं।
اور دوسرے فرمایا کہ جس نے تم کو بیٹی دی وہ بھی تمہارے ماں باپ، اور جس نے تم کو جو ہے جنم دیا وہ بھی تمہارے ماں باپ۔ کیا توقیر دی، کیا رشتوں کو توقیر دی۔ یہ رشتوں کی توقیر خانم، یہ عزت اور یہ ناطے جو تعلق ہیں، یہ دین کے نہ ہونے کی وجہ سے کم ہوئے یا کوئی اور بھی اخلاقی وجوہات ہیں؟ دیکھیے اصل بات تو یہی ہے کہ دین نے اخلاقیات کو بہت اعلیٰ سطح پر لے جا کر متعارف کرایا اور بہت جامع انداز میں۔ تو جتنا انسان دین سے دور ہوتا ہے اتنا ہی انسانی زندگی کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں اور نقائص اور مشکلات سے دوچار ہوتا ہے۔ تو اصل وجہ تو اس کی یہی ہے۔ واہ 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 واہ، چھوٹی جی سی جی اجازت بسم اللہ آپ کو۔ بسم اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے میری امت شرک پر جمع نہیں ہوگی، شرک پہ جمع نہیں ہوگی، لیکن پیٹ کے ذریعے سے گمراہی داخل ہوگی۔ یہ جو مال آنا شروع ہوا نا، مال میں جب تولا جانے لگا اور مادہ پرستی کا دخل بہت زیادہ ہو گیا تو پھر یہ رشتے ماں کا بھی، باپ کا بھی، اساتذہ کا بھی، سارے رشتے، بھائیوں کا سارے رشتے، ان پر بہت زیادہ بھاری ہو گئے، نقصان ہو گیا ہے، بہت نقصان ہوا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں آج یہی معاملہ ہے، کسی گاؤں دیہات میں چلے جائیے، آپ کو ماں باپ کے حوالے سے وہ شکایتیں ستانے کی نہیں ملیں گی جو یہاں شہر میں مل جائیں۔ وہ مسجدیں جہاں مٹی کی ہیں نا وہاں ایمان بڑے پکے ہیں، جہاں مسجدیں پکی ہو گئی نا وہاں ایمان بڑے مٹی کے کچے ہو گئے۔ اب اس شہر میں چونکہ مسجدیں بہت پکی ہو گئی نا تو ماں باپ بہت پریشان ہیں، تو آپ وہ دعا کو تبدیل کر دیں کہ واقعی جو بہت ستایا جا رہا ہو ماں باپ، آپ اس کی ضرور خیال رکھیں۔ ضرور۔ وہ حضرت علی کرم اللہ جو ہیں وہ ایک کسی یہودی کے ہاں پانی بھرتے اور ساری رات کا جو محنت ہے اس کے بدلے وہ صبح صبح کھجوریں لے کر آتے۔ تو سردیوں کے دن تھے اور روایت کہتی ہے کہ آپ کے لباس، آپ کے جسم کے اوپر صرف ایک تہمت جیسا ایک لباس جو ہے وہ بندھا ہوا تھا، باقی سخت سردی میں بھی آپ کے جسم پہ اور کوئی لباس نہیں تھا۔ اب وہ کھجوریں لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کھجوریں کچھ رسول کو دیتے ہیں، کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیتے ہیں۔ اور ایک لفظ کہوں یہاں پہ جو کہ ہم کبھی نہیں کہتے، رسول پاک کو جو کھجوریں پڑی ہوئی تھی ان میں سے صفدر جو اچھی والی کھجوریں تھیں نا وہ چن چن کے حضرت علی کے آگے رکھ رہے تھے کہ آپ یہ نوش فرمائیے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ کہا یقیناً بہتر ہوگا، وہ وقت علی آئے گا جب ہمارے فرشوں کے اوپر قالین پڑے ہوں گے اور دیواروں پہ پردے لٹک رہے ہوں گے۔ تو امام علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ واہ، پھر تو بڑی آسانی ہوگی، ہمیں بڑا وقت ملے گا عبادت کے لیے۔ اب میں مولا کو کیا کہوں کہ یہ بھولا پن ہے یا معصومیت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علی یہ غربت کا وقت اس وقت سے بہت بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ ہمیں جتنی آسائش مل گئی ہم اتنے ہی زیادہ دین سے دور ہو گئے، اتنے ہی اخلاق سے دور ہو گئے، اتنی نسبتیں ہم نے کمزور کر دیں۔ سارا کا سارا معاشرہ جو ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ قدریں جو صحیح اور غلط کا فیصلہ ہے نا، یہ میں آپ کے ساتھ اجازت سے کہہ رہا ہوں، حضرت خدا کی قسم صرف ایک کام کیجئے کریں، کوئی شخص کوئی فیصلہ نہ کرے کہ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے، کوئی نہ فیصلہ کرے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے تو صحیح ہے، نہیں کہا تو نہیں صحیح ہے۔ اپنے دماغ کی عقل کو جو بیچ میں ڈالتے ہیں نا، اس میں وہ فتنہ قائم ہوتا ہے کہ جو رکتا نہیں ہے۔ اس معاشرے کے لیے تشکیل فرمائیے کیا قدم اٹھائیں، کیا قدم اٹھائیں؟ میں عرض کرنے سے پہلے چونکہ آپ نے وہ مسجد کچی پکی کی بات کی تھی نا تو ایک شعر یاد آ گیا تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ وائے ہائے ہائے سبحان اللہ، وہ اندھیرا ہی اچھا تھا، قدم راہ منزل پہ تھے، واہ 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 واہ۔ معاشرے کے لیے تو یہی ہے کہ معاشرے کا ہر طبقہ، اولین ذمہ داری تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کو سمجھنے والے علماء کی ہے، اساتذہ، اور اسی طرح سے ارباب حل عقد، سارے لوگ جو معاشرے میں کچھ نہ کچھ ووکل پوزیشن رکھتے ہیں، سب کو کلیکٹیو رسپانسبلٹی اس بات کی ادا کرنی ہوگی کہ ایک مرتبہ پھر اس نئی نسل میں ماں باپ کا احترام پیدا کریں، ان کی زندگی سدھر جائے گی۔ اگر ایسا کیا جائے تو ان کی اس سے زندگی سدھرے گی اور یہ کلیکٹیو ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے۔ میں آپ لوگوں کی اجازت سے کلام کی طرف چلا جاؤں۔